دیکھنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم مجبوروں کا بھی تو خدا ہوتا ہے کہ مسکرا اٹھے گا مظلوم، رو پڑے گا قاتل، جاء الحق وزهق الباطل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بتائیں گے کہ پبلک سپیچ کس طرح کی جاتی ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو اس میں ہے، یعنی پبلک سپیچ میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ آواز آپ کی جیسے آواز ہوگی تو ویسے آپ کو لوگ سنیں گے۔ ابھی آواز میں بھی ایک اشارے ہوتے ہیں، آپ کسی سخت لفظ کو استعمال کر رہے ہو تو وہ سخت آواز سے کر رہے ہو، کسی نرم لفظ کو استعمال کر رہے ہو تو وہ اسی لہجے سے اس کو استعمال کر رہے ہو، درمیانی بات ہے تو اس کو درمیانی بات سے استعمال کر رہے ہو۔ تو سب سے اہم کردار آواز کے، جیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ صدر علی وقار میں کہ اس شہر کھنڈرات کا باسی جس کی کالی زمینوں میں اناج کے دانے نہیں، تو آپ بولو گے یہ ایک ایسی بات کر۔ اب میں اپنی آواز کو بھی اس کے اوپر اگر وہ ہر الفاظ کے اوپر لاؤں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً آواز کا ایک فرق ہے۔ صدر علی وقار میں کہ اس شہر کھنڈرات کا باسی جس کی کالی زمینوں میں اناج کے دانے نہیں، بلکہ باسیان شہر کے سر بوئے گئے۔ آپ کو فرق معلوم ہو؟ ایک میں بول رہا ہوں کہ صدر علی وقار میں کہ اس شہر کھنڈرات کا باسی، اب نہ میں نے اشارے کیے نہ اور کچھ، ایک آواز کا ہی لہجہ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اس سے سامعین پر کتنا اثر پڑ رہا ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو تقریر میں ہوتی ہے وہ آواز ہوتی ہے کہ آپ اپنی آواز کو کس طرح درست کر رہے ہیں۔ آپ نے سخت الفاظ استعمال کیا، اب میں بولتا ہوں کہ ایک آسان سے جملے کہ میں نے اس پر رحمت والا معاملہ کیا، اب میں وہاں پہ بولوں گے صدر علی وقار میں نے اس پر رحمت والا معاملہ کیا، آپ لوگ بولیں گے پاگل ہو گئے۔ اب رحمت والا معاملہ جو کیا جاتا ہے وہ آرام سکون سے کیا جاتا ہے۔ صدر علی وقار میں نے اس پر رحمت والا معاملہ کیا، تو آپ کی آواز سے بھی رحمت ٹپک رہی ہے۔ اور اگر آپ سختی والی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ میں بولوں کہ ابھی میں بول رہا ہوں ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو چیر دیا کرتے ہیں، تو اگر میں اس طرح بولوں ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو چیر دیا کرتے ہیں، تو یہ تو میرے الفاظ سے یعنی کہ ایک سادگی اور ایک وہ کیا نام ہے رحمت سی ٹپک رہی ہے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو چیر دیا کرتے ہیں، تو جب چیرنے کا لفظ آیا تو اس کے آپ نے اپنی آواز کو بھی ایسے ثابت کیا کہ اس کو ہم اس کے مطابق لا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ اثر جو تقریر میں ہوتا ہے وہ آواز کا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ آپ نے محنت کرنی ہے آواز پر، نہیں اپنی آواز کو ہر لفظ کے مطابق بولنا ہے اور ہر لفظ کے مطابق لانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے تقریر میں باڈی لینگویج۔ باڈی لینگویج میں آپ کی یہ ہاتھوں کے اشارات بھی آ جاتے ہیں، منہ کے اشارات یعنی منہ کا جو امپریشن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آنکھوں کا آئی کانٹیکٹ ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ باڈی لینگویج اردو میں، یہ انگلش میں باڈی لینگویج بولا جاتا ہے، اردو میں بدن بولی اس کو بولا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے اس میں چہرے کے احساسات ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میرا چہرہ تو نظر آ رہا ہے نا؟ سب سے پہلے اس میں چہرے کے احساسات ہوتے ہیں۔ آپ کو دوسرے کے اوپر بات ڈالنی تو ہے، لیکن آپ کو ایک چہرے سے بھی اس کو امپریشن دے رہے ہیں کہ واقعتاً یہ ایک بات کر رہے ہیں اور اس طرح۔ اب میں بول رہا ہوں کہ صدر علی وقت ایک بات ہے کہ میں وہاں گیا تھا، میں بولتا ہوں میں وہاں گیا تھا، تو اس سے کچھ ایک میں بولتا ہوں میں وہاں گیا تھا، تو ایک میں نے چہرے سے بھی اشارہ کیا، اس سے دوسروں پر ایک اثر پڑتے ہیں، دوسروں کے دل میں ایک بات بیٹھتی ہے، ان کے دلوں پر اثر پڑتا ہے کہ یار واقعی یہ بات کر رہا ہے، تو یہ چہرے کے امپریشن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی کانٹیکٹ کو دیکھا جائے تو آپ یہاں پر آئے تو آپ اگر کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے ایک جگہ پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی تقریر کر رہے ہیں، تو اس سے جو دوسرے سامعین ہوں گے وہ بور ہو جائیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہم عجب و شان سے دنیا میں جیا کرتے۔ آپ یہ جو اپنے فیس کو تھوڑا بہت ہلائیں گے نا تو اس سے پبلک پر بہت اثر پڑتا ہے، صحیح؟ تو یہ چہرے کا امپریشن وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کے اشارات ہوتے ہیں۔ ہاتھ کے اشارات کی شروع میں تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، جو تقریر وغیرہ آپ کو دی جائے گی تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کی کیا اشارات ہیں اس طرح وغیرہ، آپ کو یعنی کہ سوچ کے کرنا پڑے گا کہ میں آسمان کا بول رہا ہوں تو میں آسمان کی طرف اشارہ کروں، زمین کا بول رہا ہوں تو زمین کی طرف، صحیح؟
لیکن جب بعد میں آپ کا یہ چل جائے گا، آپ ایک تقریر کرنے لگ جائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ آپ کے دماغ کے مطابق چلنے لگ جائیں گے. پھر آپ کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ بولو کہ یار میں ہاتھوں سے کس طرح اشارے کروں، وہ آپ کے خود ہی ہاتھ اس کے مطابق چلیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو اسپیچ ہے اس میں، اور جو ہم لوگ باہر کی اسپیچ کرتے ہیں ممبر وغیرہ کی، اور اس کے علاوہ یہ جو فاروقی صاحب اور ان کی اسپیچ، ان میں بہت زیادہ فرق ہے. ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ الفاظ کو بہت سپیڈ سے بھی لے کے جاتے ہیں اور بہت ساری اس طرح. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر بات کو بالکل آرام سکون سے کرنا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے. صدر علی وقار میں کہ اس شہر کھنڈرات کا باسی جس کی کالی زمینوں میں اناج کے دانے نہیں، بلکہ باسیان شہر کے سر بوئے گئے اور ان سے اگنے والی وحشتوں سے امیر شہر سکون پانا چاہتا. اب اس تقریر میں اور یہ جو دوسری کی جاتی ہے ممبر اور محراب میں، اس میں بہت فرق ہے. تو آپ کو یہ کچھ وقت کے لیے یہ انداز اپنانا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو شروع میں تو یہ لکھنا بھی، یعنی ہر تقریر کے ساتھ آپ کو نشان لگانا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے کون سے لفظ کو سخت کرنا ہے، کون سے لفظ پہ آواز کو تیز کرنی ہے. لیکن جب 4-5 تقریریں آپ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو خود عادت بن جائے گی اس چیز کی. اس کے علاوہ آپ نے جب ڈیسک پہ آنے کا طریقہ اور یہاں پر کھڑے ہونے کا طریقہ کیا، یہ تو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا کوئی مقابلہ وغیرہ ہے، یعنی آپ باہر کی اسپیچ میں جا رہے ہیں، تو آپ پہلے سے ہی اپنے کپڑے وغیرہ سب چیزیں سیدھی رکھیں گے. ایک کوئی ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد اپنی سلوار سیدھی کرنے لگتے ہیں، یا ممبر پر آتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ سیدھے کرتے ہیں، کبھی سلوار کو سیدھا کرتے ہیں. تو یہ اس سے باہر کی اسپیچوں میں جو جج حضرات ہوتے ہیں وہ نمبر کاٹتے ہیں اور بہت زیادہ نمبر کاٹتے ہیں اس چیز سے. اس کے علاوہ جب آپ وہاں سے چل کر آگے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہاں آپ آئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ ایسے رکھ لینے. ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اپنی پبلک، یعنی جو آپ کے آگے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے ایک نظر دیکھ لینا، سب سامعین کو. اس سے یہ ہوگا کہ جب سے آپ آئے یہاں پر تو اس سے آپ کو پہلے تو ایک ڈر محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں یہاں پہ آ گیا. تو آپ ایک دم اگر تقریر شروع کریں گے تو آپ کا سانس پھولنے لگ جائے گا. تو آپ یہاں آئیں گے سب سے پہلے آپ سب حضرات کو ایک بار دیکھ لیں گے اپنے سامعین کو. تو اس سے آپ تب تک اپنی پوزیشن پہ آ جائیں گے. اس کے بعد جب آپ نے سب کو دیکھ لیا تو اس تقریر کی ابتدا ہوتی ہے صدر علی وقار سے یا پنچ لائن سے. پنچ لائن اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا جملہ جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے کہ یار یہ اس نے کیا بات کہی. اس کے بعد جو آپ اگلی بات کریں تو لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے. تو آپ یہاں آئیں گے تو آپ الحمدللہ یا بسم اللہ اعوذ باللہ یہ چیز اس میں نہیں ہے. اس میں آپ نے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے صدر علی وقار سے اور آگے چلنا ہے. پھر یہاں آنے کے بعد آپ نے یہ دونوں ہاتھ یہاں پہ رکھ لینے. یہاں پہ زیادہ تر ممبر وہ مائک ہوتے ہیں، تو مائک کا رول یہ ہے کہ آپ نے اس سے ایک مٹھی زیادہ دور کھڑے ہونے صحیح کہ تاکہ اس تک صحیح آواز بھی جا سکے، زیادہ قریب ہو کر آواز پھٹنے بھی نہیں لگ جائے. اس کے بعد جب مائک پہ آپ کو گھومنا ہے تو آپ کا ایک ہاتھ یہاں پہ آئے، اس طرف آپ کو گھومنا ہے. تو یہ نہیں آپ ایسے گھومیں اور آواز مائک سے ادھر چلی جائے. آپ نے اس طرف مائک، یہاں پہ مائک ہے تو آپ نے اس طرح گھومنا ہے. یہ ہاتھ یہاں پہ تو آپ نے اس طرح گھومنا ہے. جب آپ ادھر ہو جائیں گے تو یہ آپ کا منہ ابھی بھی مائک کے اوپر ہے. پھر یہاں سے آپ نے اس طرح گھومنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اس طرح گھوم کے اور منہ سے مائک چلے گیا آواز ہی نہیں آگے پہنچی. یہ مائک کا استعمال ہے. اس کو 1-2 بار پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ چیزیں تھی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو یہ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اسپیچ ہوتی ہے، اسپیچ اس کو کہتے ہیں جو عام تقریر وغیرہ ہوتی ہے، جس طرح آدمی کوئی بھی بات کر دے، کوئی بھی قصہ وغیرہ سنا دے. اس کے علاوہ دوسری چیز اس میں ڈیکلیمیشن ہوتا ہے. ڈیکلیمیشن تقریر منظر نگاری کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی بات کو ایسے کریں، ایک قصہ ایسے سنائیں کہ دوسرے لوگوں کے ذہن میں ایسے ایک فلم کی طرح وہ نقشہ گاڑ رہا ہو کہ یار وہ بات کر رہا ہو، دوسرا آدمی سمجھ رہا ہو یہ میرے سامنے یہ کام ہو رہا ہے. جیسے ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے ہم بھی اس میں موجود ہیں. PUBG کھیل رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں ہم بھی اس میں موجود ہیں اور مار رہے ہیں. تو اس طرح آپ نے منظر نگاری کرنی، الفاظ کو اس طرح استعمال کرنے کہ آپ بول رہے تو ہیں لیکن دوسروں کے ذہن میں ایک نقشہ آ رہا ہے کہ یار یہ اس طرح اس طرح اس طرح ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو پوری تقریر کر کے بتاؤں گا. آپ کو اس سے بہت اندازہ ہو جائے گا کہ اس تقریر کو کس طرح کرنا ہے. اس میں اتار چڑھاؤ اور بہت ساری اور بھی چیزیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً بتائی جائیں گی.
اس کے علاوہ تیسری چیز اس میں ہوتی ہے ڈکلیمیشن. ڈکلیمیشن میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے. اب بحث و مباحثہ میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے دلائل سے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے. اب اس کا تعلق علم سے بہت زیادہ ہے. آپ کے پاس جتنا علم، جتنا مطالعہ ہوگا، آپ اپنی چیز کو دوسرے پر ثابت کر سکو گے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو یہاں پر سکھائی جائے گی انشاءاللہ. آپ کے پاس اگر علم نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کسی کی دلیل کو رد کیسے کر سکتے ہو؟ کم از کم رد کرنا آنا چاہیے. صحیح ہے؟ تو بس یہ تین چیزیں انشاءاللہ یہ وقتاً فوقتاً آپ کو پہلے اسپیچ کا سکھایا جائے گا، پھر اس کے بعد ڈکلیمیشن منظر نگاری، اور اس کے بعد ڈیبیٹ. تو پھر اس کے مقابلے بھی کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اگر ان پر آپ لوگ تھوڑا سا فوکس دے دیں، ان کو یاد رکھیں، تو پھر آگے جو دوسری چیز بتائی جائے گی یہ ہوگا، ان کے ساتھ یہ بھی مل جائے گی، تو آپ کا ایک اچھے طریقے سے لیول آگے جائے گا. صحیح سے جس کی کالی زمینوں میں اناج کے دانے نہیں، بلکہ باسیان شہر کے سر بوئیں گے، اور ان سے اگنے والی وحشتوں سے امیر شہر سے سکون پانا چاہتا. میں کہ اس شہر کھنڈرات کا باسی، جس کی گلی گلی میں میرے جاموں میناؤں گلجا کے ریزے ملے، اور جن کھنڈرات تلے تم پا سکو گے غم کی وہ چنگاریاں جو تاریخ دا کو کھا گئی، وہ طوفان آندیاں جو ہر ایک چیز کو کھا گئی. مگر میں ان کھنڈرات سے گزرتا ہوا حریت کا گیت گاتا رہا، ماضی کی تلخیوں کو روشن مستقبل میں پروتا رہا، اور امید کے مجھے چراغوں سے ایک امید کرن ڈھونڈ لایا. اور وہ امید یہ کہ کبھی تو ٹوٹے سلسلہ ظلم کی زنجیر کا، یہی تو رکے سفینہ غم دل کشمیر کا. صدر علی میں کہ جس کے لب پہ فقط ایک سودے کے عوض چلتی ہیں کشمیر کی سلگتی کہانیاں، بھائی کی میت میں بہنوں کی آہوزاریاں، فقط ایک سودے کے عوض، اور وہ سودا یہ کہ کہیں تو رکے سفینہ غم دل کشمیر کا. یہ محمد شفیق مشتاق اسلام جیسی لٹتی جوانیاں، یہ بکھری حیات ویرا، یہ افضل و گورو، یہ برہان، فقط ایک امید پہ زمین ہوئے قربا. اور وہ امید یہ کہ میں بھی حصہ بنوں آزادی کی تحریر کا، کہیں تو رکے سفینہ غم دل کشمیر کا. یہ بکھری ہوئی لاشوں کی کلیچیاں جو دشمن کی توپوں کا ایندھن بنے، وہ جن پہ گدوں کے لشکر چپٹتے رہے، وہ جو مرتے رہے، وہ جو کٹتے رہے، نعرہ حریت اپنے لب پر لیے، اور وہ نعرہ یہ کہ کہیں تو رکے سفینہ غم دل کشمیر کا. اور اس جرم حقائی کی برداشت میں شانوں سے سر اچھلتے رہے کہ خاموش رہ کے زوال سخن کا غم کیے جائے. سوال یہ یوں کتنی دیر ہم کیے جائے، کئی گزشتہ زمانے، کئی شکستہ نجوم دسترس میں ہے، لفظوں میں کیسے ضم کیے جائے. صدر علی ابھی باقی ہے باتوں پر جلے تنکوں کی تحریریں کہ اب اس ظلم کے خلاف بڑھ رہے ہیں کچھ ایسے جوان مثل آتش فشاں کہ جو گولیوں کی بارش میں آج بھی سینہ تان کر کھڑے